Okay, Assalamualaikum class. Today we will try to look at the second part of our poem Ode to Nightingale. आज हम Ode to Nightingale का second part देखेंगे. Okay class, हमने last lecture में देखा था कि John Keats is in his imaginations. वो अपनी imagination में है. He is traveling with Nightingale. वो Nightingale के साथ ट्रैवल कर रहा है एंड ही हैज़ रीच इन द फॉरेस्ट. वो एक जंगल में पहुंच गया है अपनी इमेजिनेशन में. अब वो जंगल में है तो वो क्या कहता है आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट. कहता है मुझे नहीं पता कि मेरे पाँव के नीचे कौन से फूल हैं. क्यों? बिकॉज देर इज अ डेंस डार्कनेस एंड बिकॉज ऑफ दैट डार्कनेस Keats is unable to understand that which flowers are under the feet of John Keats. उन डेंस डार्कनेस की वजह से, तारीकी की वजह से जॉन कीट्स समझ नहीं पा रहा कि उसके पाँव के नीचे कौन से फूल हैं. नॉर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग अपॉन द बोव. नॉर और ना ही उसे ये पता है कि वट सॉफ्ट इंसेंस कि ये कौन सी नरमो नाजुक शाखें हैंग्स लटकी हुई. कहते हैं ये कौन से नरमो नाजुक चीज़ें लटकी हुई हैं अपॉन द बो, शाखों के ऊपर. अब कीट्स को इतना तो पता है कि दरख्त की शाखें हैं. देर आर द बोव्स ऑफ द ट्रीज. दरख्तों की शाखें हैं जो कि दरख्तों के साथ हैं, लेकिन ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड कि उन दरख्तों की शाखों के ऊपर फल कौन सा लगा हुआ है. उसे कुछ नरम नरम तो फील हो रहा है, लेकिन वो गेस नहीं कर पा रहा कि ये नरम चीज़ जो दरख्तों की शाखों के साथ लटकी है ये क्या चीज़ है. वो उसे समझ नहीं पा रहा. क्या कहता है मुझे नहीं पता कि मेरे पाँव के नीचे कौन से फ्लावर्स हैं, और ना ही मुझे ये पता है कि इन शाखों के साथ कौन सी चीज़ लटकी है. बट इन इम्बेल्म्ड डार्कनेस. इम्बेल्म्ड कहते हैं खुशबूदार. कहते हैं बट इन इम्बेल्म्ड डार्कनेस, लेकिन इस खुशबूदार तरीके में गैस ईच स्वीट. मैं हर मिठास को, हर अच्छी चीज़ को मैं गैस कर सकता हूँ. कहते हैं मुझे नहीं पता कि शाखों के साथ क्या लटका है, मुझे नहीं पता मेरे पाँव के नीचे क्या है, लेकिन इस खुशबूदार तरीके में मैं हर मिठास को महसूस कर सकता हूँ. वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंड डोज. क्या कहता है कि सीजनेबल मंथ यहाँ पे कहता है कि मई के महीने को. क्यों? क्योंकि इस महीने में क्या होता है, यूके में, यूएस में दरख्तों पर नए पत्ते पड़ते हैं, फूलों और फल पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे बाहर का मौसम में. तो वो कहता है कि वेयर विद द सीजनेबल मंथ इंडोर्स, कि ये जो सीजनेबल मंथ है, जो मई का महीना है, वो शुरू होता है. एंड द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड. तो अब घास बहुत ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा थिक है. एंड फ्रूट ट्री वाइल्ड, और जो फलों के दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं. बाहर के महीने में बारिशें पड़ती हैं और बारिशों की वजह से क्या होता है, घास ज़मीन से निकलता है और बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, और जो फलों के दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं क्योंकि नई शाखें उगती हैं. वो कहता है कि इस वजह से क्या है, ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड कि इन दरख्तों की शाखों पे क्या लगा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड हैं, बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, और उसे ये भी नहीं पता चल रहा कि उसके पाँव के नीचे कौन सा फ्लावर है. क्यों नहीं पता चल रहा उसको? क्योंकि घास बहुत ज़्यादा थिक है. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ही स्टिल हैज़ एबिलिटी टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. लेकिन इसके बावजूद वो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहा है. ओके, आगे क्या कहता है वाइट हॉथॉर्न. सफ़ेद ये फूल की टाइप है हॉथॉर्न. कहता है कि जो सफ़ेद हॉथॉर्न फूल है. एंड द पेस्टोरल एग्लेंटाइन. एग्लेंटाइन भी एक फूल का नाम है. पेस्टोरल जंगली को कहते हैं. कहता है जो सफ़ेद फूल हैं और जो जंगली फूल हैं. एंड फास्ट फेडिंग वायलेट. फास्ट फेडिंग मतलब जो जल्दी मुरझा जाने वाले वायलेट्स हैं, जल्दी मुरझा जाने वाले फूल हैं. इन तीनों फूलों के नाम है वायलेट, एग्लेंटाइन और हथॉर्न. कहते हैं जंगली फूल, सफ़ेद फूल और जो जल्दी मुरझा जाने वाले
پھول ہیں دے آر کورڈ اپ ان لیوز، وہ پتوں سے ڈھکے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بہار کا موسم ہے، نئے پتے اگے ہیں اور ان نئے پتوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کور اپ کر لیا ہے ان سارے پھولوں کو. اینڈ مڈ میز ایلڈسٹ چائلڈ، کہتا ہے کہ یہ جو مے کا مڈ ہے اس کے سب سے بڑے بچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ 3 پھول سب سے پہلے اگے ہیں، اس لیے یہ سب سے پہلے اگنے کی وجہ سے مئی کے مہینے میں یہ اس کے سب سے بڑے بچے ہیں. دا کمنگ مسک روز فل آف ڈیوی وائن، کیا ہے؟ جو مسک روزز وہ پھول ہوتے ہیں جن کے اوپر شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہیں. گھونسلہ کہتے ہیں اس کو، آئی ڈونٹ نو اسے کیا کہتے ہیں، واٹس ایور. تو ہاں، چھتا، یس. کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں جس کے اوپر اپنا چھتا بناتی ہیں، اپنا گھر بناتی ہیں. کمنگ مسک روز فل آف ڈیوی وائن، وہ جوسی ہیں، ان کے اندر وائن ہے، ڈیوی وائن ہے، وہ بہت زیادہ جوسی ہیں شراب کی طرح. دا مرمرس ہانٹ آف فلائز آن سمر آئیز، کیا کہتا ہے کہ گرمیوں کی آنکھوں میں، مطلب موسم گرما میں کیا ہے، وہاں پر شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ سنائی دیتی ہے. مرمرس ہانٹ، بنبناہٹ مرمرس کو کہتے ہیں، سنائی دینا. فلائز، شہد کی مکھیوں کی. آن سمر آئز، گرمیوں کے موسم میں. کہتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں جو مسک روزز ہیں جو کہ جوسی ہیں، ان کے اوپر شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ سنائی دیتی ہے. Okay, darkling I listen and for many a time. Darkling mean late at night, آدھی رات کو. Darkling آدھی رات کو I listen میں سنتا ہوں and for many a time اور بہت مرتبہ یہ محسوس کرتا ہوں. کہتا ہے کہ میں آدھی رات کو سنتا ہوں اور یہ محسوس کرتا ہوں that I have been half in love with easeful death. I have been half in love with easeful death، کہ میں موت کے ساتھ آدھی محبت کا شکار ہو چکا ہوں. As I told you people earlier that he was suffering from tuberculosis، وہ tuberculosis سے سفر کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ he is half dead، وہ آدھا مر چکا ہے. کہتا ہے میں موت کے ساتھ آدھی محبت کا شکار ہو چکا ہوں، مطلب میں آدھا مر چکا ہوں. کیٹس کو یہ اکثر یہ محسوس ہوتا ہے. called him soft names in many a mused rhyme. mused rhyme مطلب وہ اپنی بہت ساری پوئمز میں called him وہ موت کو بلاتا ہے. soft names نرم الفاظ میں. کیٹس کیا کرتا ہے؟ he remembers his death in his poetry. he mentions his death in his poetry. وہ اپنی پوئٹری میں اپنی ڈیتھ کو مینشن کرتا ہے، اپنی ڈیتھ کو ایڈریس کرتا ہے اور اپنی ڈیتھ سے ریکویسٹ کرتا ہے. کیا ریکویسٹ کرتا ہے؟ ٹو ٹیک انٹو دا ایئر مائی کوئٹ بریتھ. کہتا ہے تم مجھے موت دے دو، میں مر جانا چاہتا ہوں. ٹو ٹیک انٹو دا ایئر مائی کوئٹ بریتھ، کہ میرے سانسوں کو مجھ سے جدا کر کے انہیں ہواؤں میں آزاد کر دو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ he is fed up of his monotonous life. He is fed up of his painful life. He wants to get rid of the miseries that he is facing in his life. اس جو اپنی لائف میں miseries فیس کر رہے وہ ان سے جان چھڑوانا چاہتا ہے. وہ ڈیتھ کے پاس چلا جانا چاہتا ہے اور ڈیتھ کے پاس جانے کے لیے وہ ڈیتھ کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے بلا لے، وہ اس کی سانسوں کو آزادی دے دے. No more than ever seems it rich to die. کہتا مجھے مر جانا اس سے پہلے اتنا اچھا کبھی نہیں لگا. اب وہ بیوٹی آف نیچر کے قریب چلا گیا تو اسے یہ لگتا ہے کہ اب اس قسم کی بیوٹی آف نیچر جو وہ اپنی امیجنیشن میں دیکھ رہا ہے وہ اپنی ڈیتھ کے بعد ہی انجوائے کر سکتا ہے. جیسے اس نے رابرٹ فراسٹ کہتا ہے اپنی پوئم میں کہ آئی وانٹ ٹو ڈائی، میں مر جانا چاہتا ہوں کیونکہ جب میں مروں گا تو میرے اوپر نئی گھاس کھلے گی، میرے اوپر درخت لگیں گے قبرستان میں، گریو یارڈ میں جہاں پہ اسے دفنایا جائے گا. دین آئی ول بی ایبل ٹو انجوائے دا بیوٹی آف نیچر، پھر میں نیچر کی بیوٹی کو انجوائے کر سکوں گا. جان کیٹس بھی یہاں پہ وہی بات کہہ رہا ہے کہ کہتا ہے کہ اب میں
جنگل میں ہوں اپنی امیجنیشن میں نائٹنگیل کے ساتھ فلائی کر رہا ہوں، تو ایسا ہونا چاہیے کہ میری اب سانس ہی مجھ سے جدا ہو جائے اور میں اس وقت مرنا سب سے زیادہ پسند کروں گا. نو مور دین ایور سی می ریچ ٹو ڈائی، مجھے مرنا اس سے پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا. ٹو سیز اپون دا مڈ نائٹ ود نو پین. سیز ہوتا ہے ختم کرنا، اپون دا مڈ نائٹ اس آدھی رات کو، ود نو پین بغیر تکلیف کے. کیٹس چاہتے ہیں کہ انہیں نائٹنگیل کا گانا سنتے سنتے ہی ابھی موت آ جائے. وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی اسی رات کو موت آ جائے، ود نو پین بغیر کسی درد کے مجھے موت میں تکلیف نہ ہو، مجھے موت کی تکلیف نہ ہو، مجھے موت کا درد نہ ہو، میں بغیر تکلیف کے ابھی آدھی رات کو ہی مر جاؤں. while thou art pouring forth thy soul abroad. کہتا ہے کہ یہ نائٹنگیل تو جو ہے وہ اپنی روح سے گانا گا رہی ہے، اپنے اندر سے گانا گا رہی ہے. اینڈ اٹ از اے ٹرو پیس آف آرٹ. یہ آرٹ کی ایک حقیقی شکل ہے کہ وہ اپنی سول سے، اپنی روح سے گانا گا رہی ہے. ان سچ این ایکسٹیسی، ایک انتہائی بے پرواہی سے، بہت لاپرواہی سے وہ گانا گا رہی ہے نائٹنگیل. اسٹل وڈسٹ دو سنگ. وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو اسٹل وڈسٹ دو سنگ، تم تب بھی ایسے ہی گاتی رہو گی. نائٹنگیل کو ایڈریس کر رہے، کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا تم تب بھی ایسے ہی گاتی رہو گی. اسٹل وڈ یو دو سنگ، کیا تم تب بھی ایسے ہی گاؤ گی. آئی ہیو ایئرز ان وین. کہتا ہے کیوں، لیکن تب میں سن نہیں پاؤں گا. کہتے ہیں میں تب سن کیوں نہیں پاؤں گا، کیونکہ تب تک میں مر چکا ہوں گا. ٹو ڈائی ہائی ریکویم بیکم اے سارٹ. کہتا ہے تو تب یہ جو تمہارا اونچی آواز میں تمہارا بلند گانا ہے، بیکم اے سارٹ، وہ ایک افسوسناک گانے میں تبدیل ہو جائے گا، دکھی گانے میں. کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، جب میں یہ دنیا چھوڑ دوں گا، then I will not be able to hear you. تب میں تمہیں نہیں سن سکوں گا. تو پھر کیا ہوگا؟ You will surely be sad. You will surely feel my absence. تم ضرور سیڈ ہو جاؤ گی اور تم ضرور میری ایبسنس کو فیل کرو گی. یہ کیٹس کس کو ایڈریس کر رہا ہے؟ یہ نائٹنگیل کو ایڈریس کر رہا ہے. آگے کہتے ہیں دو واز ناٹ بورن فار ڈیتھ امورٹل برڈ. کہتا ہے تم مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، امورٹل برڈ، ہمیشہ زندہ رہنے والے پرندے. نو ہی از ایڈریسنگ نائٹنگیل. وہ نائٹنگیل کو ایڈریس کر رہا ہے. اینڈ ہی کالز ہم اے امورٹل برڈ. وہ اسے ایک ہمیشہ رہنے والا پرندہ کہہ رہا ہے. کہتا ہے کہ تمہیں کبھی ایسے موت نہیں آئے گی جیسے مجھے آئے گی. You will be alive and you will keep on flying high in the air. تم ایسے ہی ہواؤں میں اڑتے رہو گے. No hungry generations tread the dawn. No hungry generations، یہ ایک دوسرے کے خون کی پیاسی نسلیں، tread the dawn، تمہیں نہیں گرا سکیں گی. اب یہاں پہ ہنٹرز کو ڈریس کر رہا ہے اور ان لوگوں کو ڈریس کر رہا ہے جو کہ ہیومن بینگ ہیں اور جو وائلنٹ ہیں اور جو نیچر سے پیار نہیں کرتے. who have no interest in nature and they try to bring harm to the nature from some way or the other. وہ ایک یا دوسرے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں نو ہنگری جنریشن اسٹریٹ دی ڈون. تمہیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی نسلیں نہیں گرا سکیں گی. دا وائس آئی ہیئر دس پاسنگ نائٹ. کہتا ہے اس گزرتی رات میں نے تمہاری جو آواز سنی ہے. دا وائس آئی ہیئر، تمہارا جو گانا میں نے سنا ہے. دس پاسنگ نائٹ، اس گزرتی ہوئی رات میں. واز ہرڈ، جو میں نے سنا تھا، نہیں واز ہرڈ، جو سنا گیا تھا. ان اینشینٹ ڈیز بائی ایمپرر اینڈ کلون. ان اینشینٹ ڈیز، پرانے وقتوں میں، بائی ایمپررز اینڈ کلونز، ایمپررز بادشاہوں سے، اینڈ کلونز اور وزیروں نے. کہتا ہے کہ تمہارا یہ گانا جو میں آدھی رات کو سن رہا ہوں، یہ ضرور پرانے وقتوں میں بادشاہوں اور وزیروں نے بھی سنا ہوگا. دا وائس آئی ہیئر دس پاسنگ نائٹ، یہ تمہاری آواز جو میں نے اس گزرتی رات کو سنی ہے.
was heard वो सुनी गई होगी in ancient days पुराने दिनों में by emperors and clones बादशाहों और वजीरों की तरफ से. Perhaps शायद the self same song that found a path through the sad heart of Ruth. कहता है कि perhaps शायद the self same song कि ये वही गाना था that found a path through the sad heart of Ruth कि जब रुथ जो थी वो अफसुर्दा होती थी, दुखी होती थी, तो यकीनन वो तुम्हारा ही गाना सुनती होगी. अब कीट्स नाइटिंगेल को एड्रेस करता है और उसे कहता है कि जब रुथ सैड होगी तो वो तुम्हारा ही गाना सुनती होगी. रुथ का मैं आपको बताता चलूं कि रुथ बाइबल का एक कैरेक्टर है. बाइबल का कैरेक्टर जो अपने हस्बैंड से बिछड़ गई थी और वो पैलेस्टाइन में चली गई थी जिसे आज हम फ़लस्तीन कहते हैं. अब वो अपने हस्बैंड से बिछड़ के फ़लस्तीन चली गई थी, बाइबल में उसका जिक्र है. कहते हैं कि जब रुथ व्हेन सिक फॉर होम जब वो घर जाना चाहती होगी या जब उसे घर की याद सुताती होगी तो वो तुम्हारा ही गाना सुनती होगी. शी स्टूड इन टीयर्स अमेड द एलियन कॉर्न. कॉर्न के खेतों में, कॉर्न मकई को कहते हैं मकई के खेतों में. एलियन कहते हैं आइसोलेटेड, तन्हा. कहते हैं जब वो मकई के खेतों में अकेली तन्हा खड़ी होगी, स्टूड इन टीयर्स आंखों में आंसू लेके. कहता है जब वो आंखों में आंसू लेके मकई के खेतों में अकेली तन्हा खड़ी होगी तो तब क्या होगा. शी योर सॉन्ग मस्ट बी अ सोर्स ऑफ कंसोल फॉर हर. तुम्हारा गाना जो है वो उसके लिए सोर्स ऑफ कंसोल होगा, उसे कंसोल करेगा, उसे तसल्ली देगा. द सेम डेट ऑफ टाइम हैथ. कहता है और ये तुम्हारा गाना उस वक़्त भी सुना गया होगा. कब? जब रुत अपने हस्बैंड से दूर फ़लस्तीन चली गई थी. चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स अपॉन इन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सीज. कहते हैं चार्म्ड मैजिक केसमेंट ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सीज. कहते तुम्हारे गाने की आवाज़ उन जादुई मैजिक केसमेंट, उन जादुई खिड़कियों में भी आती होगी. ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सी जो कि पेरिलस समुंदर की तरफ खुलती हैं. कहते हैं तुम्हारा जो गाना है उसकी आवाज़ इन फेरी लैंड फॉरलॉन, उस फेरी लैंड में, फेरी लैंड होती है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, जो कहानियों में, जिन भूतों की कहानियों में जो एग्जिस्ट करता है. कहते हैं तुम्हारे गाने की जो आवाज़ है लैंड फॉरलान किले की उस खिड़की से भी, उस जादुई खिड़की से भी सुनाई देता होगा. विच ओपन्स ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सीज जो कि पेरिलस समुंदर के किनारे की तरफ खुलती है. अब ये क्या है कि तुम्हारे गाने की आवाज़ उस जादुई किले की खिड़की से भी सुनाई देता होगा जो कि पेरिलस समुंदर की तरफ खुलती है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ही इज़ गिविंग अ सुपरफिशियल टच टू द वॉइस ऑफ नाइटिंगेल. वो नाइटिंगेल की वॉइस को सुपरफिशियल टच दे रहा है, उसे ग्लैमराइज कर रहा है और वो ये बता रहा है कि उसका गाना जो है इट हैज़ ए सॉर्ट ऑफ मैजिकल अपील, उसके अंदर मैजिकल अपील है. ओके, पिछले स्टैंजा के एंड में वो कीट्स एक वर्ड यूज करता है फरलॉन. फिर वो कहता है फरलॉन इस स्टैंजा में द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल. ये लफ्ज मुझे एक घंटी की तरह लग रहा है. ये लफ्ज जो मैंने अभी यूज किया था, द वर्ड विच आई हैव यूज्ड इन द प्रीवियस स्टैंजा सीम्स लाइक अ बेल टू मी. ये लफ्ज मुझे एक बेल की तरह लग रहा है, एक घंटी की तरह लग रहा है. टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ. टू टॉल मी बैक जो मुझे इमेजिनेशन से वापस ले आया है. फ्रॉम डी टू माई सोल सेल्फ मेरे हकीकी जो मेरी इमेजिनेटिव वर्ड थी वो मुझे हकीकी दुनिया में वापस ले आया है. टॉल मी बैक मुझे वापस खींच लाया है. फ्रॉम दी तुमसे, टू माई सोल सेल्फ खुद की तरफ.
کہتا ہے میں تمہارے اندر تمہیں دیکھ کے جو امیجنیشن میں کھو گیا تھا، نو آئی ہیو کم بیک ٹو مائی ریالٹی، اب میں اپنی ریالٹی کے اندر واپس آ گیا ہوں. آگے کہتا ہے ایڈ یو، اڑ جاؤ، ایڈ یو تم اڑ جاؤ. اب نائٹن گیل کو کہتا ہے تم اب چلے جاؤ، کیوں؟ کیونکہ میری امیجنیشن ختم ہو گئی ہے. نو آئی ہیو کم بیک ٹوورڈس ریالٹی، اب میں ریالٹی کی طرف واپس آ گیا ہوں. نو آئی ڈونٹ نیڈ یور بیوٹیفل سانگ، اب مجھے تمہارے خوبصورت سانگ کی ضرورت نہیں ہے. ایڈ یو تم اڑ جاؤ. دا فینسی کی ناٹ چیٹ سو ویل، کہتے ہیں کہ فینسی یہ جو ہماری خواب ہیں، جو ہماری امیجنیشن ہے، فینسی ہے، کی ناٹ چیٹ سو ویل، وہ ہمیں زیادہ دیر تک دھوکہ نہیں دے سکتی. کہتے ہیں میں کب تک امیجنیشن میں رہوں گا. ایٹ لاسٹ آئی ایم سپوز ٹو کم بیک ٹوورڈس دا ریالٹی، آئی ہیو ٹو فیس دا ہارش ریالٹیز آف لائف، مجھے زندگی کی تلخ ریالٹیز کو فیس کرنا ہے. میں آئی کانٹ ریمین ان امیجنیشن فار اے لانگ اسپین آف ٹائم، میں زیادہ دیر امیجنیشن میں نہیں رہ سکتا. دا فینسی کی ناٹ چیٹ سو ویل، یہ امیجنیشن جو ہے ہمیں یہ زیادہ دیر تک دھوکہ نہیں دے سکتی. ایز شی از فیمڈ ٹو ڈو ڈیسیونگ ایلف، کہتا ہے کہ ایز شی از فیم ٹو ڈو، جیسے کہ تم مشہور ہو. نائٹن گیل کو کہتا ہے ڈیسیونگ ایلف، تم دھوکہ دینے کے لیے مشہور ہو، تمہاری شہرت ہے کہ تم دھوکہ دیتی ہو. ایڈ یو اڑ جاؤ اڑ جاؤ. دا پلینٹیو اینتھم فیڈز، تمہارا یہ دردناک گیت ختم ہو رہا ہے، مرجھا رہا ہے. اب نائٹن گیل کا گیت جو پہلے اسے کیٹس کو بہت میلوڈیس لگ رہا تھا، بہت شاندار لگ رہا تھا، جس میں اس نے امیجنیشن کی فلائٹ لے لی تھی، اب اسے وہی گیت دردناک لگنے لگا. That's why he is saying to the nightingale that you need to fly now، تمہیں اب اڑ جانا چاہیے. It's the right time for you to fly، اب تمہارے لیے اڑنے کا اچھا اور مناسب وقت ہے. اب کیٹس کیا کہتا ہے؟ پاسٹ دا نیئر میڈوز، کہتا ہے تمہاری آواز جو میں سن رہا تھا، تمہارا میلوڈیس گانا جو میں سن رہا تھا، اٹ از نو پاسنگ ٹوورڈس دا نیئر میڈوز، وہ اب قریبی سبزہ زار سے گزر رہا ہے. اوور دا اسٹل اسٹریم، اب وہ ندی پر سے گزر رہا ہے. اپ دا ہل سائڈ، اب وہ گانا یا تمہاری آواز پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہی ہے. اینڈ ناؤ اٹ از بریڈ ڈیپ، اور اب یہ کہیں نیچے سے، کہیں گہرائی سے آ رہی ہے، گہرائی کے نیچے، جیسے بریڈ دفنائی گئی ہو کہیں گہرائی میں. اب یہ کسی گہرائی میں دفنائی گئی ہے، کہیں نیچے سے آ رہی ہے. ان دا نیکسٹ ویلی گلیڈ، اب یہ مجھے اگلی وادی سے آ رہی ہے. نیکسٹ ویلی، اگلی وادی سے. اب کیٹس نے جب کہا ہے نائٹن گیل کو کہ تم چلے جاؤ، تو ساتھ ہی اسے یہ لگ رہا ہے کہ نائٹن گیل اب جا رہی ہے. کبھی کہتے ہیں تمہاری آواز سبزہ زار سے آ رہی ہے، کبھی کہتے ہیں ندی سے آ رہی ہے، کبھی کہتا ہے پہاڑی کے اوپر سے آ رہی ہے، کبھی کہتا ہے کہیں زمین کے نیچے سے آ رہی ہے، کبھی کہتا ہے اگلی وادی سے آ رہی ہے. واز اٹ اے ویژن، کیا یہ حقیقت تھی؟ اور اے واکنگ ڈریم، یا میں ویکنگ ڈریم، یا میں چلتے ہوئے یا جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہا تھا. کہتا ہے واز اٹ اے ویژن، کیا یہ حقیقت تھی؟ اور اے ویکنگ ڈریم، یا میں جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہا تھا. کویشچن پوچھ رہے، ہی از نو آسکنگ کویشچن ٹو ہمسیلف، اب وہ خود سے کویشچن پوچھ رہا ہے کہ ادھر اٹ از ریالٹی اور اٹ از دا ڈریم. دا سانگ آف نائٹن گیل از بیسڈ آن ریالٹی اور اٹ واز میئرلی اے ویکنگ ڈریم، یا میں جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہا تھا. فلیڈ از ڈیٹ میوزک، کہتا ہے وہ میوزک کہاں گیا، وہ تو گم ہو گیا جو نائٹن گیل گانا گا رہی تھی. ڈو آئی ویک اے سلیپ، کیا میں جاگ رہا ہوں یا میں سو رہا ہوں. یہ امیجنیشن کی جو فلائٹ لیتا ہے کیٹس، یہ ساری پوئم اس کو ڈیل کرتی ہے. اب وہ امیجنیشن سے واپس آ رہا ہے. نو ہی ہیز آسکڈ کویسچن ٹو ہمسیلف دیٹ ادھر از ہی از سلیپنگ اور ہی از اویک، کیا وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، وہ اب اپنے آپ سے کویسچن پوچھ رہا ہے. یہ ہماری آج کی پوئم ہے. آپ بتائیے گا کیسی لگی. انشاءاللہ سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.